تو میں پہلے تو یہ گفتگو کرنا چاہتا تھا کہ نجیب خاقان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں تو ہم ان سے بات کریں. اگر وہ موجود ہیں تو میں ان سے سوال کروں, ورنہ پھر ہم سیاسی صورتحال کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر نجیب خاقان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب یہ اب تو ایک کے بعد ایک بم پھوڑ دیا حکومت نے, اور ہم اسی خطرے کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک دم سے جب آپ کو ڈالر کی قیمت جو ہے اس کو مارکیٹ ویلیو کے مطابق چھوڑنا پڑے گا تو وہ بڑھ جائے گی, پیٹرولیم میں ایسے کرنا پڑے گا, گیس میں, بجلی میں, اب یہ ایک ساتھ مہنگائی کا طوفان آ جائے گا, ایک سونامی آ جائے گا. تو اس سے بچا جا سکتا تھا. اور یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے معاہدے میں نہ جا کر اسحاق ڈار صاحب نے نقصان کیا اور کم از کم $3 ارب بچائے جا سکتے تھے اس صورتحال میں, تو یہ بڑی نہایت ہی غلط پالیسی تھی اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد جو انہوں نے اختیار کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود صاحب, جب بھی میری آپ سے بات ہوئی ہے تو میں نے آپ کو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جو بھی ممالک بیلنس آف پیمنٹس کے چیلنج میں آتے ہیں ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کا دامن نہ چھوڑیں اور کوئی موقع نہ دیں کہ آئی ایم ایف ایز این اینکر ساتھ نہ کھڑا ہو ملک کے. ہم نے 7واں اور 8واں ریویو بھی ڈیلیڈ کیا. ہم نے کہیں فروری میں 7واں ریویو شروع کیا, وہ ڈیلے ہوا. ہم نے اگست کے اینڈ میں جا کر 29 اگست کو انفیکٹ بورڈ کی اپروول ہوئی. اس سے کیا ہوا کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر جو تھے وہ دسمبر 2021 میں $18 ارب پہ تھے. آج آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر $3.5 ارب پہ ہیں. یہ یاد رکھیے کہ آئی ایم ایف کے پیسے جب نہیں آتے, اب 9th ریویو آپ نے شروع کرنا تھا اینڈ آف اکتوبر میں, آج آپ اینڈ آف جنوری میں ہیں اور ابھی بھی آپ کا ریویو جو ہے ایک آدھ دن میں شروع ہونے کی امید ہے جیسے ہی فنڈ کی ٹیم پاکستان آتی ہے. پاکستان ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ میں ہے. پاکستان ایک اس وقت ایسی چیز میں ہے جہاں پہ فلو آف منی کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. شارٹ رن میں وہ ہم نہیں کر پا رہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو ساتھ نہیں رکھے ہوئے. میں آپ کے سامنے ہائپوتھیٹیکل یہ رکھتا ہوں کہ لیٹ سے کہ آئی ایم ایف کا ریویو آپ نے نومبر کے شروع میں کر لیا ہوتا, $1.2 بلین تو منیمم آپ کو آئی ایم ایف سے دسمبر میں آ جاتے, آپ بورڈ کی اپروول کروا لیتے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سعودی عربیہ نے بھی یہی کہا کہ $2 ارب جو ہیں وہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں. چائنا کا ایک 700 ملین کا رول اوور ہو جاتا. آپ نے یو اے ای کو $1.2 بلین واپس کیے جو کمرشل ہیں, اس کی ری فائنینسنگ ہو جاتی. اگر یہ سب چیزیں ہو جاتی تو میرا خیال ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر آج یہاں پہ نہ کھڑے ہوتے. اگر یہ یہاں پہ نہ کھڑے ہوتے تو آپ یہ سمجھیے کہ جو روپے پہ آپ اتنا پریشر آ رہا ہے, اور میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں پرائسز کی موومنٹ, پرائس آف روپی, پرائس آف الیکٹریسٹی, پرائس آف گیس اور پرائس آف پیٹرولیم, آپ کو آرڈرلی کرنے کی ضرورت ہے. ہم ڈس آرڈرلی موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اب بھی دس از یور لاسٹ چانس. اور نہیں, مگر اب تو گنجائش نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان آرڈرلی اب جانے کی اب تو گنجائش نہیں ہے. اب تو جانا پڑے گا, 100 جوتے بھی پڑیں گے اور 100 پیاز بھی کھانی پڑے گی. جی دیکھیں, آرڈرلی سے میرا مطلب یہی تھا کہ آپ کی جو قدر ہے روپے کی, اس میں اگر سلو ایڈجسٹمنٹ ہوتی تو کوئی سٹیج ایسی آتی کہ سپلائی اور ڈیمانڈ آپس میں میچ کر جاتی, اور اگر سپلائی بڑھتی تو شاید آپ ریورسل بھی دیکھ سکتے تھے, جو کہ اتھارٹیز چاہتی تھی. میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ روپے پہ پریشر آتا ہے, انفلیشن بڑھتی ہے, ایک ایسی سچویشن آتی ہے. سو میں نے ہمیشہ یہی ایڈوائز کیا کہ آپ روپے کی قدر میں اگر سپلائی اور ڈیمانڈ کو میچ ہونے دیں گے, باہر سے آپ انفلوز کو بڑھائیں گے تو ہم اس سچویشن میں نہیں کھڑے ہوں گے. انفارچونیٹلی یہ جو ڈیلے ہے اس نے ہمیں کاسٹ کیا. دوسرا مسعود صاحب, اب یہ کرنا ہے, یہ ہمارا لاسٹ چانس ہے. ہم اس میں کوئی بھی قطعی طور پہ, ساری پولیٹیکل پارٹیز آپ کے فورم پہ موجود ہیں, یہ میری ریکویسٹ ہے اور میں نے ان سب کے ساتھ کام کیا ہے اور میں ان کو اب بھی کہتا ہوں, آئی ایم ایف از یور لاسٹ ریزورٹ کا ڈاکٹر, اس کو استعمال کیجئے. $3.5 بلین سے $1 اپنے ذخائر کو ڈراپ نہ ہونے دیجئے. آئی ایم ایف کے ریویو کے لیے آپ کے پاس, جن کو آپ کنڈیشنالٹیز کہتی ہیں, خدا را اس چیز کو سمجھیے, دیز آر ناٹ کنڈیشنالٹیز. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب اس پر سیاست نہ کریں خدا کے لیے, اب اس کو سیاست سے بالا تر ہو کے دیکھ لیں, سیاست کو سائڈ پر رکھ دیں کم از کم اس معاملے پر, اور اس معاملے کو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلا لیجئے, اس پر سیاست نہ کیجیے جو ماضی میں بدقسمتی سے ہوتی رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو ہر پاکستانی کے ذہن میں, اب ہم نے اتنی دیر کر دی ہے, اب آئی ایم ایف آئے گا تو کیا آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ لسٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا, ہو سکتا ہے؟
آن کرنا پیشنٹ. سو دیکھیے مسعود صاحب، کوئی بھی ڈاکٹر اگر آپ کو آئی سی یو میں ٹریٹ کر رہا ہو، سو ایک اکانومی ہے جو آئی سی یو میں ہے جس کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں، اس میں اگر اس کی صورتحال بگڑتی چلی جاتی ہے تو آپ دوائی بڑھاتے چلے جاتے ہیں. میں آسان لفظوں میں یہ سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اسی سچویشن کو اگر آپ دیکھیں گے تو اب آپ کی میڈیسن کیا ہے، آپ کا جو خسارے ہیں. اور میں نے یہ اگلے دن ایک نیوز پیپر نے مجھے پوچھا تو میں نے ان کے سامنے رکھے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ نے 3,950 ارب کا مارک اپ رکھا ہوا ہے جو 5,000 ارب پہ چلا گیا ہے. 1,000 ارب کا آپ کا یہاں پہ ایک ڈیفیسٹ جو ہے بڑھ گیا ہے، اس کو کسی طرح ہینڈل ہونا ہے. 850 ارب کی پی ڈی ایل ہے، میرے خیال میں اس میں 200-300 ارب کا شارٹ فال آ جائے گا. آپ کا اسی طرح 7,400 ارب کا ایف بی آر کی کلیکشن ہے، اس میں ان خساروں کو پورا کیجئے اور منیمم جو آپ نے ایڈجسٹمنٹس کرنی ہیں ان کو کیجئے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. جیسے ہی آپ یہ کریں گے آپ کی ایک تو بلیڈنگ کم ہوگی، روپے پہ پریشر ٹوٹ جائے گا اگر ڈالر بڑھ جائے گا انفلو. یہ اس کے علاوہ شارٹ ٹرم میں آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان ہیز اینی چوائس.